بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. جولائی کی 14 تاریخ لگ چکی ہے. رات گئے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, اس کے لیے معذرت. اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک عمران خان صاحب کے بہنوئی نے, نیازی صاحب نے, حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے. اس دعوے کی وجہ کیا ہے, اس دعوے میں ایک پرابلم کیا ہے, اس کی بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا, ایک مزاحیہ سی تقریر کی ایک بار پھر, اور ایک خطاب انہوں نے, اس خطاب کا میں ایک چھوٹا سا حصہ دکھاؤں گا, ایک تقریب سے کیا, اور وہ اس قوم سے خطاب سے زیادہ مزاحیہ خطاب تھا شہباز شریف صاحب کا. لیکن سب سے پہلے مجھے اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنی ہے شہریار خان آفریدی صاحب پر. ان کی ہمشیرہ کی وفات ہوئی, کچھ دن پہلے ان کے بھائی کی وفات ہوئی تھی. اس حکومت نے شہریار خان آفریدی صاحب کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے بھائی کی نماز جنازہ میں تدفین میں شرکت کر سکیں, اور وہاں پر کچھ لوگ وغیرہ بھی گرفتار ہوئے. اب ان کی ہمشیرہ کی وفات ہوئی اور نماز جنازہ ان کی ہو گئی, اور اس حکومت نے پھر وہی کیا. تو میں حیران ہوں. مجھے ایک ہوتا ہے نا, آپ سمجھ پاتے ہیں کہ ہمت کا وہ لیول یا ڈھٹائی کا وہ لیول کہاں سے آئے گا کہ آپ ایک شخص کو اس کی تحریری درخواست کے بعد کہ وہ کہے میرے سگے کی وفات ہو گئی ہے, مجھے وہ حق جو ہر قیدی کو حاصل ہے وہ حق دے دیا جائے, میں پیرول پر جا کر کچھ وقت کی رہائی کے لیے درخواست کروں آپ سے, مجھے جانے دیں, میں شرکت کر کے آؤں گا. اور اس شخص کو جس کے کسی سگے کی وفات ہو گئی ہے آپ انکار کر سکیں. اس انکار کے لیے جو ہمت, جو ڈھٹائی چاہیے, میں حیران ہوں کہ تحریری درخواست, اس طرح کی درخواست آ جانے کے بعد وہ ہمت, وہ ڈھٹائی کہاں سے آئے گی جو اس حکومت نے کر کے دکھایا ہے. کیسے کر کے دکھایا جا سکتا ہے, میں بہت حیران ہوں. لیکن انہوں نے دوسری بار چند روز میں کر کے دکھایا ہے. یہ رانا ثناء اللہ کی وزارت داخلہ, شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ اور خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت, ان سب کا کردار انتہائی شرمناک ہے اس معاملے میں. اب اس کے بعد یہ جو شہباز شریف صاحب نے ایک مزاحیہ تقریر کی, اس سے پہلے حفیظ اللہ نیازی صاحب, عمران خان صاحب کے بہنوئی, انہوں نے, حسن نیازی کے والد, انہوں نے خطاب کیا, اور یہ خطاب تھا ان کا جیو پر رپورٹ کارڈ میں. انہوں نے ایک فیصلہ سنا دیا, اور یہ فیصلہ نہ صرف انہوں نے سنایا بلکہ آج کے دن میں 3 صحافیوں نے, جو دن گزرا ہے بلکہ 13 تاریخ کا, 3 صحافیوں نے, 3 تجزیہ کاروں نے یہ فیصلہ سنایا. نیازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ طے ہو گیا, یہ الفاظ ہیں ان کے, کہ یہ طے ہو گیا کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے. اب بندہ پوچھے کہ آپ ایک صحافی بھی ہیں, کالم نگار بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, یہ کسی کے باپ کا ملک ہے, طے ہو گیا کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے. یعنی چلیے میں یہ مان لوں کہ یہ طے کر لیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا, لیکن میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے, یہ طے ہو گیا. یہ بات سہیل بڑائی صاحب نے بھی کی ہے, یہ بات کم و بیش اس سے ملتی جلتی بات حامد میر صاحب بھی کر رہے ہیں, ڈاکٹر دانش بھی کر رہے ہیں, حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی کر رہے ہیں. مطلب ان لوگوں کو عوامی شعور کی اس لیول پر توہین کرتے ہوئے احساس بھی نہیں ہوتا کہ کیا بات کر رہے ہیں. یعنی ایک شخص اس وقت بھی کنوکٹڈ ہے, مفرور ہے, بھگوڑا ہے, اور آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے 25 کروڑ لوگوں کو ملک کے سب سے بڑے چینلز میں سے ایک پر بیٹھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ طے ہو گیا کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوگا. چلیے نواز شریف آ جائے گا, اور نواز شریف جیل بھی نہیں جائے گا, انتخابی میدان ہوگا, اور انتخابی میدان میں یہ بھی مان لیا کہ جو تیاریاں اس کے مطابق عمران خان بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ طے ہو گیا. اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, کس قدر ہمت کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طے ہو گیا, اور اس پہ سوال بھی نہیں اٹھاتے آپ. یعنی نواز شریف کو جانا چاہیے, اس پر ہمارے ہاں صحافیوں نے گھنگرو توڑ دیے. نواز شریف جائے گا, وہ آوازیں لگاتے رہے, پھر نواز شریف آئے گا, ہم صحافی گارنٹی دینے کو تیار ہو گئے, نہیں آئے گا 4 ہفتوں میں تو میں سب سے زیادہ شور کروں گا. پھر نواز شریف جب باہر چلا گیا تو نواز شریف کو تقریر کا حق دو, یہ 16 صحافی درخواست لے کر پہنچ گئے عدالت. اور اب وہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ شخص جو عدالتوں کا مفرور ہے, جس کو عدالتیں بلا رہی ہیں, نہیں آ رہا, اب وہ اپنے لیے تمام سیٹنگ کرنے کے بعد آئے گا, اور طے ہو گیا کہ وزیر اعظم ہوگا. یہ کس طرح سے عوامی شعور کی توہین کرتے ہیں, یہ ہمت میرے نزدیک حیران کن ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ کر لیتے ہیں. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں شہباز شریف صاحب کی مزاحیہ تقریر پر. شہباز شریف صاحب نے آج ایک عدد خطاب کیا, اور اس کو بھی باقاعدہ خبر کے طور پر
اور وزیر اعظم کے اعلان کے طور پر ہمارے چینل بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا اگست میں حکومتی معاملات نگران حکومت کے سپرد کرنے کا اعلان. آپ کے ابا جان کی حکومت ہے, آپ کے ابا جان کا ملک ہے, مطلب یہ ہیڈ لائن بنے گی. یہ حکومت چاہے نہ چاہے 12 اگست کو مدت مکمل حکومت فارغ گھر, وزیر اعظم کا اعلان نگراں حکومت کے سپرد کر دیں گے. پھر وہ کہتے ہیں 4 سالوں میں بارودی سرنگیں بچھائی گئی جسے صاف کیا 1.25 سال کا مختصر عرصہ نا امیدی سے امید کی طرف سفر تھا, آپ باہر نکلیں ابھی. اور یہ جو وزارت عظمیٰ کا پروٹوکول آپ کو اب بھی حاصل اور رہے گا اس کے بعد بھی, اور آپ کو پھر میڈیا بھی حاصل رہے گا, اور آپ کو سرکاری میڈیا بھی حاصل رہے گا, اور تمام سہولتیں جو وزارت عظمیٰ میں آپ کے پاس تھی وہ آپ کے پاس رہیں گی, وگرنہ ان کو چھوڑ کر نکل کے دیکھیں اور ایک عام آدمی سے پوچھیں جو آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے, جو آپ نے مہنگائی کے ذریعے اس کے ساتھ کیا ہے, جو آپ نے بجلی کے بل میں, گیس کے بل میں, گیس کی فراہمی میں اس کے ساتھ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ کیا حال کیا ہے آپ نے. کہہ رہے ہیں معاشی تباہی سے معاشی استحکام کی طرف لوٹ آنے کا سفر تھا, کرپشن نالائقی سازشوں کی لگی آگ کو ہم نے بجھایا ہے. اب آگے کیا فرماتے ہیں, مہنگائی کی ستائے عوام کو کچھ ریلیف فراہم کرنے, انسانی عظمت, خود مختاری اور شہری آزادیوں کی بحالی کا سفر تھا. یہ ریلیف فراہم کر کے گئیں, یہ ہمت بھی میرے نزدیک حیران کن ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں شہری آزادیوں کا. عمران ریاض خان غائب ہے, آپ کے ملک کا سب سے مقبول صحافی غائب ہے, اور عدالتوں کو ککھ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ ہے کہاں پر. شہزاد اکبر کا بھائی مراد اکبر, جس کے بارے میں عمران خان صاحب بتاتے ہیں کہ وہ اسپیشل ہے, وہ غائب ہے. اعظم خان اس ملک کا سب سے سینئر بیوروکریٹ غائب ہے. اور یہاں یہ مذاق ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ شہری آزادیوں کی بحالی کا سفر تھا. علی نواز اعوان کا بھائی غائب ہے, اظہر مشوانی کا بھائی غائب ہے, اور یہاں ایک مذاق ہے جو حکومت مسلسل ہمارے ساتھ کر رہی ہے, اور یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ شہری آزادیوں کی بحالی کا سفر تھا. اس کے بعد کہتے ہیں اجتماعی بصیرت, دن رات کام کرنے والا راستہ اختیار کیا. یہ 100 جوتے 100 پیاز جو 9 مہینے بعد آپ نے اپنے گلے میں ڈالا ہے, اور یہ جو 100 جوتوں کا ہار, یہ آپ 9 مہینے پہلے کر لیتے تو یہ معیشت کا حال نہ ہوتا. آپ پوری تباہی مچانے کے بعد جو کام کر رہے ہیں اس کو آپ کامیابی کہہ رہے ہیں. اب ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا. الحمدللہ یہ تو ضرور ہوا ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا, لیکن ایک عام آدمی سے پوچھیے اس کی جیب کا کیا حال ہے. یہ جو خودکشی کر رہے ہیں نا ایک عام آدمی, لون اپلیکیشن سے قرض لے کر, یہ عام آدمی پوچھتا ہے آپ سے کہ آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ. صحت کارڈ اس کے پاس تھا, روزگار اس کے پاس تھا, اس کے پاس لنگر خانے موجود تھے, اور وہ وہاں جا کر پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا تھا. سب چھین لیا اس حکومت نے, اور شہباز شریف صاحب اسے اپنا کارنامہ بتا رہے ہیں. اب شہباز شریف صاحب کی اس تقریر پر پاکستان تحریک انصاف نے جواب کیا دیا ہے. کٹ پتلی وزیر اعظم کا خطاب جھوٹ, مکر اور فریب کا مجموعہ اور بدترین نااہلی اور مجرمانہ کارکردگی پر پردہ پوشی کی مایوس کن کوشش ہے. تقریر نویسوں کی لفاظی سے جادو جگانے اور بے مغز گفتگو سے قوم کو شیشے میں اتارنے کی کوششیں پہلے کامیاب نہیں ہوئیں, نہ اب ہوں گی. شہباز شریف کی پوری سیاست روزے روشن کی طرح قوم کے سامنے ہے. اب یہی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مسلسل تقریر میں آرمی چیف صاحب کی ایسے تعریفیں کر رہے تھے جیسے وزارت عظمیٰ کے منصب پر وہ ہوں, اور شہباز شریف جو ہیں وہ گریڈ 20 کے ایک بیوروکریٹ ہوں. یہ ان لوگوں کا حال ہے, اور یہ پھر ووٹ کی عزت کی بات بھی کرتے ہیں. تو میں حیران ہوں کہ شہباز شریف صاحب, جن کو خود ان کی اپنی سائیڈ کے صحافی گل بخاری صاحبہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑی سی شرم کریں, یہ جو آپ جس قدر تعریفیں کر رہے ہیں یہ تعریفیں آپ کو زیب نہیں دیتی ہیں. آرمی چیف صاحب نے کردار ادا کیا, اس کردار کی تعریف کرنے, لیکن شہباز شریف صاحب کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہ بتائیں کہ ہماری حکومت جو تھی وہ ناکام ترین حکومت تھی. سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ آرمی چیف صاحب نے کر کے دیا ہے. تو یہ شہباز شریف صاحب کی تقریر تھی جو انتہائی مایوس کن تھی. آرمی چیف صاحب کے کردار کا جو آپ کو اعتراف کرنا ہے کیجیے, اچھی بات ہے, لیکن جس طرح سے آپ کر رہے ہیں اس طرح سے آپ اپنے منصب کی توہین کر رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.